بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله تعالى الله ذات مصطفیٰ کا وہ حسن لاسانی تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا وہ حسن لاسانی کی یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی زہد مسیحی دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی زہد مسیحی جلال موسوی حسن یوسف ماہ کنعانی سبحان اللہ محمد یعنی وہ حرف نخستی کلک فطرت کا محمد یعنی وہ حرف نخستی کلک فطرت کا کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی سبحان اللہ وہ ناطق محربل بلبل سدرہ وہ ناطق محربل بلبل سدرہ وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی اور نہ جانے حسن ہے یا عشق اتنا جانتا ہوں میں مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذبہ پنہانی سبحان اللہ کہاں کا دشت ایمن طور کیا برکے تجلی کیا یہ سب کچھ تھا جمال مصطفیٰ کا پرتو افشانی سبحان اللہ اور ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لایا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لایا خدا نے خود کی ناخدائی انسانی سفینے کی رحمت بن کے چائی 12ویں شب اس مہینے کی اور مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی اور صحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر ہوئی انوار کی بارش بلندی اور پستی پر اور یکا یک ہو گئی ساری فضا تمثال آئینہ نظر آیا معلق عرش تک نور کا زینہ اور یکا یک رحمت ہر کوئی حرکت بڑھا جانب بوقبیس ابر رحمت ادا کی خاک بتانے وہ ودیت چلے آئے تھے جس کی دینے نبی بشارت بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئے سبحان اللہ واجب الاحترام محترم المقام لائق عزت تعظیم و تکریم علماء کرام مشایخ ذوی الاحترام نوجوانان ملت
بانیان جلسہ، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات نے مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ حصول برکت کے لیے چند کلمے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں یہ کلمے میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان ہو جائے۔ کیونکہ کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، جے میں عملوں نے ویکھوں کچھ نہیں پلے، جے رحمت رب نے ویکھوں بھلے بھلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر عمل پہ نظر پڑتی ہے تو پلے میں عمل تو ہے ہی نہیں، اگر خدا کے رحمت پہ نظر پڑتی ہے تو امید ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں پہ قلم عفو کو پھیر دے۔ اور بقول امام مسلم، لست من الصالحین ولکنی احبہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، عرض کرتا میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اور اس امید پر کہ ان جیسا میں عمل کروں تاکہ جنت میں اللہ مجھے ان کے قدموں میں جگہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متی الساعۃ، ایک صحابی آگے عرض کرتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما طلحہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ آنے والے صحابی نے قیامت کا پوچھا، اللہ کے رسول نے تیاری کا پوچھا۔ گویا کہ آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ سفر لمبا ہے، راستہ پیچ خم والا ہے، یعنی راستہ ہموار نہیں ہے، سواری نہیں ہے، سفر دشوار ہے، بوجھ زیادہ ہے، اور کافی لمبا راستہ طے کرنا۔ آپ نے فرمایا ما طلحہ تو نے اس کی کیا تیاری کی؟ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت میں جانے سے پہلے انسان کو قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بابا کرنی چاہیے تیاری کہ نہیں؟ کل کرنا ہے وہ آج کر لے، آج کرنا ہے وہ اب کر لے۔ چگ گئی کہتے چڑیا ہو سے کیا ہوتا ہے، وقت پہ کافی ہے قدر آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسا می کس کام کا، جب کھیت تباہ ہو برباد ہو جائے تو می بسے تو کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے نا بھائی، کھیت تباہ ہونے سے پہلے بارش برسے، انسان کی جب تک جوانی ہے، جب انسان کی زندگی کی بہاریں اچھی طرح سے چل سکیں، تو شاید یہ کہتا ہست عبادت در جوانی شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جائے، جب انسان لاچار ہو جائے، آنکھیں انسان کی جب جواب دے دیں، انسان کے ہاتھ جب ہلنے لگیں اور پاؤں جب انسان کے چلنے کے قابل نہ رہیں، دماغ جب انسان کا خراب ہو جائے، خواہشات نفسانی جب انسان کی ختم ہو جائے، گھر کا پریوار موت کی تسبیح پڑھے، بوڑھا کب قبر میں پوچھے تجوری کی کنجی ہمیں ملے، اس وقت میں تو بندے کو اللہ اللہ کرنا ہی ہے نا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے، بلّہ شاہ رحمت اللہ علیہ اپنی دعائی میں یوں بیان کرتے ہیں، نتنز کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار، اس دنیا دا ایک ہی پھیرا آنا نہیں دوجی بار، نتنز کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار، بلّہ شادی سنو حکایت جنجا مرشد شاہ عنایت، مرشد کر گیا بیڑا پار، نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار۔ زندگی میں توبہ ایک مرتبہ ہوتی ہے نا بھائی، بوڑھا ہو جانے کے بعد توبہ انسان کیسے؟ تو وہی توبہ ہی کرنی ہے انسان کو۔ ہاں جب محلے والے تک جائیں، عورت تک جائے، بچے تک جائیں، سب کچھ تک جائیں، سب ہاتھ نکالے تو مسجد توبہ کرنی پڑتی ہے نا بھائی۔
شاعر کہتا کہ نہیں، ہست عبادت در جوانی شہوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کریے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ کے بندوں کا طریقہ جوانی میں توبہ کرنے کا۔ حضور فرماتے ماں طلحہ نے کیا تیاری کی؟ وہ صحابی ہے نا بھائی، عمل کی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے پاس ہے، انہیں کہی عمل کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ذہن دیتے ہیں یا رسول اللہ ما عندی اکثر صلاۃ ولا کثیر صدقۃ ولا سیام ولا کنی احب اللہ ورسولہ۔ سرکار دامن میں زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں، زیادہ صدق و خیرات نہیں ہے، لیکن ایک عمل میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت کب ہوگی؟ جب ان سے ان کے عمل کی اتباع ہوگی تب نا۔ قرآن فیصلہ کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم نے دعویٰ کیا خدا کی محبت کا تو اب یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ رب فرماتا محبوب اس کے لیے دلیل طلب کرو، اے مولا اس محبت کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو رب فرماتا مجھے راضی کرنا ہے تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنی گردن میں داخل کرو۔ جب تو مصطفیٰ کا ہو گیا ساری کائنات تیری ہو گئی۔ اور علامہ اقبال یوں بیان کرتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ تو مصطفیٰ کا ہو گیا، کہکشاں تیری ہو گئی، تو محبوب خدا کا غلام بن گیا، آسمان کی بلندی جھک جھکے تجھے سلام کرے گی۔ بے عرش بھی تیرا، فرش بھی تیرا، لوح بھی تیرا، قلم بھی تیرا، ذرہ ذرہ تیرا، شرط یہ کہ تو خدا کا ہو جا، خدائی تیری ہو جائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو رب نے اپنی محبت کے لیے محمد مصطفیٰ کی محبت کو شرط رکھا۔ رب فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ کے غلامی کا شرف حاصل ہوا جن کو، وہ مر کر بھی حیات جاوداں کی بات کرتے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ غلامی غیر کی کرنا مظفر غیر ممکن ہے، شہنشاہی ہم کریں گے غلام مصطفیٰ بن کر۔ تو رب فرماتا یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ دامن میں نمازیں تو نہیں ہیں، زیادہ روزے تو نہیں، صحابہ کے پاس کمی نہیں ہے، کمی ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ وہ اتباع حضور کی اور حضور کی بیعت اسی بات پر کرتے تھے۔ مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، ابھی میں توحید بیان کر رہا ہوں۔ تو رب فرماتا اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی محبت کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں داخل کیا تو رب فرماتا یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ پہلی بات کے لیے شرط ہے، اللہ کی محبت کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی شرط، اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا جب ان کا گردن میں داخل کرے تو امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشد رہے میری گردن میں پٹا تیرا۔ کہا کہ جس گردن کے اندر غلامی کا پٹا ہوتا ہے، نشانی والا پٹا ہوتا ہے، ایک الگ کتا ہوتا ہے، ایک کتے کے گردن کے اندر حکومت کا پٹا ہوتا ہے، اس پٹے والے کتے کو اگر ترچھی نظر سے دیکھو گے یا مارنے کی کوشش کرو گے تو مجرم کہلاؤ گے اور سرکاری کارروائی شروع ہو جائے گی۔ کہا کہ وہ غیر پٹوں والے کتے ہیں جن کو ہر کوئی دھتکار سکتا ہے، اور جس کتے کے اندر نشانی آ گئی تو جس گردن کے اندر محمد مصطفیٰ کی نشانی کا پٹا آیا تو آگے یوں فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں بندھا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جس گردن کے اندر محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے، قسم خدا کی یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ تو آپ فرماتے انت ما من احببت، تیرا حشر قیامت میں اس کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے اللہ کے محبوب کی محبت کی رضا کی خاطر
اس پروگرام کو بنائے جس کو ہم عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں. الحمدللہ آپ مبارک کے قابل ہو. اب مجھے پتہ نہیں کہ آپ کیسی تقریر پسند کرتے ہو. کیوں؟ یہ اتفاق پہلا ہے. آس پاس میں تمہیں آتا رہتا ہوں. مولانا روشن دین صاحب نے اور مولانا مہر الدین صاحب نے انہوں نے مجھے واسطہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ لچھا دار تقریر پسند کرتے ہو یا سیدھی سادھی تقریر پسند کرتے ہو. میں راجستانی ہوں, باہر کا نہیں ہوں. میں آپ کے سامنے اپنے انداز سے بیان کروں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے. گندم از گندم رو یہ جب سے جاؤ عزم کا فاتح عمل غافل مشو. گیہوں بوئیں گے تو گیہوں نصیب ہوں گے, جب بوئیں گے تو جب نصیب ہوں گے. عمل کے بدلے سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے. چٹکلے نہیں ہوں گے میری گفتگو کے اندر, لطیفے نہیں ہوں گے, ہنسانے والی بات نہیں ہوگی. عمل کی تلقین ہوگی اور کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. تو آپ نے اپنے نبی کی محبت کے اندر یہ ثبوت پیش کیا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں براہ راست جو رسول اللہ سے روایت بیان کر اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. جبریل کا واسطہ ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں, جس کو ہم وحی مطلوع کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی جس وحی کی تلاوت ہوتی ہے نماز میں اس کو قرآن کہتے ہیں, اور جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ وحی, لیکن اس کو حدیث مصطفیٰ یا حدیث قدسی کہتے ہیں. قول حق قرآن ہے, قول پیغمبر ہے حدیث, اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک. اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت ایمان دی, وہ خدا یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ سے روایت بیان کرتے ہیں. اس روایت کے بیان کرنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے قاریوں میں سے بڑے قاری اور حافظ ہیں. محبوب خدا فرماتے ہیں, رب فرماتا وجبت محبتی للمتزاورین فیہ والمتوزرین فیہ والمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ. رب فرماتا محبوب میری محبت ان انسانوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے کسی محبوب بندے کی زیارت کے لیے محفل میں آئے, یا میرے محبوب بندے کے دام درم قدم سخن خرچ کرنے کے لیے آئے, یا محبوب بندے کی زیارت کی محبت کے لیے آئے, یا ان کے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خرچ کریں. تو آج کسی اور بندے کی محبت میں نہیں, اس بندے کی محبت میں ہم نے محفل کو سجایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں آپ جیسا کوئی انسان پیدا کیا ہی نہیں ہے. اب حضرت حسان بن ثابت سے پوچھو, فرماتے خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ. فرماتے وآسر من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے کسی کو کائنات میں دیکھا نہیں, اور آپ جیسا کامل تو کسی عورت نے جنا نہیں. خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ. عرض کرتے یا رسول اللہ رب نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے, آپ کی جیسے مرضی تھی اس مرضی کے موافق رب نے آپ کو پیدا کیا ہے. کوئی حضرت حسان بن ثابت سے پوچھے تو صحیح, اے حسان بن ثابت تیری عمر مبارک تو 60-70 سال کی ہے, توجہ میری طرف, وہ مائک ٹھیک غیر رہے اپنے میری طرف دیکھو ورنہ بات نکل جائے گی ذہن سے, سارا مضمون بیکار ہو جائے گا. آپ توجہ مہربانی میری طرف کرو. وہ مائک والا اپنے انداز سے مائک شیئر کرے گا. آپ کو جو میں بیان کر رہا ہوں خدا کے واسطے محبت سے سننے کی کوشش کرو. اگر مضمون نکل گیا ذہن سے تو بات بیکار ہو جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری باتیں رائے نہ جائے آپ کے سامنے. میں عرض کر رہا تھا نا, حضرت حسان بن ثابت سے پوچھے اے حسان بن ثابت آپ کی عمر تو 60-70 سال سے زیادہ نہیں, اور آپ نے تو حضور کی مدنی زندگی کو دیکھا, اور اعلان نبوت کے بعد حضور نے مدنی زندگی کم سے کم 10 سال گزاری, اور آپ نے 13 سال مکی زندگی گزاری. تو حضرت حسان انصار مدینے کے رہنے والے وہ عرض کرتے ہیں وآسن من کلم ترکت عینی واکمل من کلم تلد النساء. سرکار آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں, اور آپ جیسا کامل تو کسی عورت نے جنا نہیں.
اور کوئی بیان کرنے والا یوں بیان کرتا ہے از فروغ تست روشن دین دنیا ہر دجا برد تو سلوات بادت بادری بیا بدرت دجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روشنی سے کائنات کو روشنی ملی. علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ یوں بیان کریں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالی. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے کائنات کو جتنی بلندیاں عطا کی ہے وہ ساری بلندیاں اور پستیاں نیچے رہ جاتی ہے. آپ اپنی بلندی سے اس مقام پہ پہنچے اس مقام پہ پہنچے ثم دنا فتدلا فقاب کان قوسین او ادنا. پھر بڑھتے گئے یہ بڑھتے گئے بڑھتے 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 مقام قدس میں پہنچے. رب فرماتا قف یا محمد ان ربک یصلی علیک. اے محبوب تو رک جا اب خدا تو اس سے قریب آتا ہے. ہم نے قرآن سے عرض کی قرآن بتا تو صحیح خدا اور مصطفیٰ کے درمیان فاصلہ کتنا. تو رب فرماتا کان قاب قوسین او ادنا دو کمانوں جتنا فاصلہ. آپ اگر کسی سے ہاتھ سے ملے تو آپ کا یہ ہاتھ کمان ہو جاتا ہے ادھر میرا ہاتھ کمان ہو جاتا ہے. ہاتھ اپنے دونوں کمانوں کی شکل میں مل جاتے ہیں سینہ سینے سے ملتا ہے. ایک سمدیت کا کمان تھا ایک عبدیت کا کمان تھا. سمدیت اور عبدیت کے کمان دونوں آپس میں ملے. رب نے کہا میں نے فاصلے ختم کر دیے. اے مولا پھر فاصلہ کیا ہے؟ کا فاصلہ ایک ہے میں خدا ہوں یہ میرا بندہ مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں مگر دلوں پہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا. سبحان اللہ. خدا کہنے کی اجازت نہیں ہے بس خدا ان کو نہ کہو اور جو چاہو کہو. سب سے بہتر سب سے بالا رحمت للعالمین. علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ گنگناتے ہیں فرماتے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. دنیا تاریخ تھی ہر جگہ اندھیرے کا دورہ تھا. جہالت کی دبی چادریں رکھی ہوئی تھی. ہر طرح سے کائنات میں جہالت کا دورہ تھا. انسان انسانیت سے دور ہو چکا تھا. عصمتیں برباد ہوتی تھی عزتیں پامال ہوتی تھی. چڑیل سے زیادہ درجہ عورت کو دیا گیا تھا. شہوت کا کھلونا عورت کو سمجھا گیا تھا. معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. ڈکیتی عام تھی بدکاری عام تھی اور رہزنی عام تھی. انسان انسانیت کو چھوڑ کر رہزنیت سے بھی اوپر گزر چکا تھا. ہر طرح سے واویلا تھا ہر طرف سے شور تھا. تو فرماتے کشفت دجا بجمالہ. اس اندھیرے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے محبوب کو رب نے کائنات میں اس اندھیرے میں بھیجا تو محبوب کے رخ روشن سے کائنات روشن ہو جاتی ہے. کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تمام خوبیوں کو اللہ نے آپ کے دامن میں رکھ دیا ہے. اب توچا بند ان سے نہیں بن پڑتا ہے. پریشان ہوتے ہیں گنگنا کر آنکھ لگتی ہے یہ آنکھ بند ہوتی ہے اور بخت کی آنکھ بیدار ہوتی ہے. گلیاں خوشبو محمدی سے معطر ہو جاتی ہے. بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. بخت کی آنکھ بیدار ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہے. اے سعدی تو نے میرے شان کے اندر جو بند لکھے اس کو بیان کرو. عرض کرتے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالی. حضور فرماتے رکتا کیوں ہے؟ عرض کرتے سرکار آخری بند نہیں ملتا ہے تو فرماتے پڑھ دے صلو علیہ وآلہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوبیوں پہ اللہ کی طرف سے ہیں. کوئی بیان کرنے والا یوں بیان کرتا ہے بس خدا ان کو نہ کہو اور جو چاہو کہو. سب سے بہتر سب سے بالا رحمت للعالمین. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں. اسی کو اکبر وارثی یوں بیان کرتے ہیں جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک لہگتی لباس میں ایک مکان سارا بسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند و بالا. تو حضرت حسان بن ثابت سے کوئی پوچھے تو صحیح اے حسان بتا تو صحیح تو نے تو مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا
60-70 سال کی عمر میں تو نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو دیکھا تھا، اور تم یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے آپ جیسا حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ جیسا اکمل کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ مادر گیتی نزادہ ہم چتو فرزند دیگر دید عالم نہ دیدہ ہم چتو حسن اللقاء، کہ کسی عورت نے آپ جیسا فرزند تو آغوش میں جنا ہی نہیں ہے اور دنیا کی آنکھ نے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت حسان سے پوچھو تو جواب ملتا ہے کہ زبان میری ہے طاقت جبریل کی ہے گا کیوں؟ کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نعت میں تعریف میں زبان کھولتا تھا تو حضور فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے حسان کو مدد دے۔ اب جبریل نے تو کائنات کو دیکھا تھا کہ نہیں؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سے پہلے سارے انبیاء کو دیکھا تھا کہ نہیں؟ اب جبریل کی عمر کتنی کوئی بتا سکتا ہے کہ جبریل کی عمر کتنی ہے؟ معراج میں محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہنے لگے، جس کو کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ کیسے ہے ہم؟ جبریل یہ کہا شاہ تیرے رب کی قسم آفاقہ گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ عرض کرتے قلب تو مشارق الارض و مغاربہا فواللہ ماری تو احدن مثل کا، سرکار مشرق و مغرب کو الڑ پلڑ کے میں نے دیکھا لیکن آپ جیسا میں نے کسی کو حسین پایا نہیں۔ امام اہل سنت پکار اٹھے یہ بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ۔ تو زبان حضرت حسان کی ہے اور ان کی زبان کے اندر قدرت اور طاقت حضرت جبریل کی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ نے جو میلاد منایا ہے یا دلوں کو پرکھا جاتا ہے، شکل کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے نیت المومن خیر من عمل ہی، مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوب نیاتکم، اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا ہے، رب کے یہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ شکل بلال حبشی کی اچھی نہ تھی ظاہری اعتبار سے، وہ کالی شکل والا بلال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا تو حضور کھڑے ہو کر فرماتے مالی یا بلال سمیت خشخش امامی فی الجنہ، اے بلال مجھے کیا ہے جب میں جنت کی سیر کرتا ہوں میرے قدموں سے پہلے تیرے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہوں۔ اور وہ کالی شکل والا بلال، رب کی قسم جس محفل میں بلال کی عشق و محبت کا تذکرہ نہ کیا جائے، اویس قرنی کا ذکر نہ ہو، عشاق کا ذکر نہ ہو تو محفل قسم خدا کی ادھوری رہتی ہے۔ بلال حبشی جب محبوب خدا حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس آتے، امام بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ابا بکر سیدنا آتک سیدنا بلالن، ابو بکر ہمارا سردار ہے جس نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ حضرت عمر سے بڑے ادب سے پوچھا جائے اے حضرت عمر ابو بکر تو نبیوں کے بعد سردار ہیں لیکن بلال کو سرداری کیسے ملی؟ تو جواب ملتا یا عشق کے سودے ہیں اور عشق کا کوئی مل ہے ہی نہیں۔ پاؤ سگ بوسید مجنو گفت خلق اینچ بود گفت ای سگے در کوچ لیلا گاہ گاہے رفت بود۔ ارے مجنو نادان نے کہا ایک مرتبہ ایک کتے کا قدم چوما، لوگ کہنے لگے پاگل مجنو تو کتے کا قدم چوم رہا ہے، کہنے لگا کتے کا نہیں نسبت کا قدم چوم رہا ہو۔ لوگوں نے کہا نسبت کا قدم، مجنو کوئی پاگل نہیں تھا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ مجنو خدا کا ولی تھا،
اس نے اپنے آپ کو لیلا کے عشق میں چھپا کے رکھا تھا کہ دنیا اس کا پیچھا نہ کرے، تو اس نے کتے کا پاؤں چوما۔ لوگوں نے کہا کہ نادان تو کتے کا قدم چومتا ہے، کہا کتے کو نئی نسبت کو دیکھتا ہو، ابے بتا تو صحیح نسبت کون سی ہے؟ تو کہنے لگا نسبت وہ ہے، یہ کتا کبھی لیلا کے گلیوں میں چکر لگاتا ہے تو میں گلیوں کی نسبت کی وجہ سے کتے سے محبت کرتا ہوں۔ ارے ہم سے تو مجنوں اچھا، وہ لیلا کی محبت اور عشق و محبت میں جو گلیوں میں کتا گھومے اس کی قدر کرے، مدینے کا ذکر آئے آنکھیں اوجھل آپ کی نہ ہو، محبت محمد مصطفیٰ کی محبت میں دل نہ مچلے۔ وہ شہر مدینہ ہجرت کر کے محبوب خدا کے صحابہ جب یہاں آئے تو آب و ہوا ناموافق آئی، مدینہ طیبہ میں بخار صحابہ کو آنے لگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی سرکار ابو بکر کو تیز بخار ہے اور حضرت بلال کو تیز بخار ہے، مدینے کی ہوا ناموافق آ رہی ہے۔ امام الانبیاء کے ہاتھ رب کے بارگاہ میں اٹھے، ہم دعا کریں تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے، لیکن نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو امام اہل سنت فرماتے ساتویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کو مقام اجابت کہتے ہیں، وہیں سے بندے کی دعا خدا کے بارگاہ میں بلند ہوتی ہے کہ نبی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور نبی کے ہونٹ کھلے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے، اس سے پہلے آسمان والا دروازہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور یوں فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا دعا قبول ہو، لیکن نبی کے دعا کے قبول ہونے میں شک نہیں۔ حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور فرماتے اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و انہ دعاک لمکۃ وانا عبدک و حبیبک ادعوک لمدینۃ مثل ما دعا ابراہیم ضعف مکۃ۔ عرض کرتے ہیں یا رس پروردگار، حضرت ابراہیم تیرا بندہ تیرا خلیل ہے اور میں تیرا حبیب اور تیرا بندہ ہوں، اس نے مکے کے لیے برکتوں کی دعا کی، میں اس سے دگنی دعا مدینے کے لیے کرتا ہوں۔ پھر فرماتے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد منہا وبارک لنا فی سائہا ومدہا وانقلہما الی الجوفا۔ عرض کرتے ہیں مولا ہمارے دلوں میں مدینے سے محبت اتنی کر دے جیسی مکے سے ہمیں محبت ہے، اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس کی ہواؤں کو شفا میں تبدیل کر دے، اس کی بیماری کو منتقل کر دے۔ رب کی قسم یہ دعا محبوب خدا کی باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ بے شک مکہ مکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی محبوب خدا کی دعاؤں کا صدقہ ہے اب خالی مدینہ نہیں، اہل ایمان کی دلوں کی دھڑکن مدینہ بن گیا، اہل ایمان کی تاروں کا مدینہ آنکھوں کا تارا مدینہ بن گیا، اہل ایمان کے لیے مدینہ کی مٹی آنکھوں کا سرما بن گئی۔ اور شاعر یوں بیان کرتا ہے خاک طیبہ از دو عالم بہتر تو آ خوشا شہرے کی دروے دل برت، مدینے کی خاک دونوں جہان سے دو بہتر ہے، تیرے وجود کے اندر محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ اور آگے یوں فرماتے ہیں آرزو دارم کے خاک آقدم توتیائے چشم سازم دم بدم، میں تو یہ اس امید میں ہوں کہ مدینے کی مٹی کو آنکھوں میں سرما بناؤں، کیوں اگر آنکھیں بے نور ہیں تو ان کی مٹی سے روشن ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے میں مدینہ طیبہ کی مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد نبوی کی صفائی کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ یہودی کی بچی آئی، اس نے کہا ابو ہریرہ تمہارے نبی کی نالین کہاں ہیں؟ نالین کس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو جوتی کہتے ہیں، نبی کے نالین کو جوتی کہنے کی اجازت نہیں، کہ بے ادبی ہے، اور محبوب خدا کی نالین کی بے ادبی کرنا بھی کفر، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ہاں ادب گوہ تو زیر آسماں از عرش نازک تر، ہاں نفس گم کرد میں آئیو جنے تو پا یزیدی، جا کے ادب اتنا نازک مقام ہے کہ اس جگہ آسمان و ولایت کے شہنشاہ حضرت جنید و بایزید جیسے وہ بڑے آواز تو درکنار سانس لینا بھی بے ادبی و گستاخی سمجھتے ہیں، اس لیے محبوب خدا کی نالین کو نالین کہو، جوتی مت کہو۔ کیوں؟ جوتی ہماری جوتی کو کہا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے
کہ نبی کے قدموں کے نالین سے جو گرد لگی اس کی شان عرش سے بھی زیادہ ہے. وہ اگر نالین آنکھوں میں سرمے کی جگہ مل جائے تو جہنم کی آگ حرام ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے نبی کی نالین کا میں نے اشارہ کیا کونے میں؟ اس نے مسجد نبی کے درختوں میں سے ایک درخت کا پتا ہاتھ میں لیا اور اس پر محبوب خدا کے نالین پہ لگی گرد کو اس پہ جھاڑا اور دوسرے پتے سے ڈھانک روانہ ہونے لگی. میں پیچھے پیچھے اپنے باپ یہودی کو کہتی ہے کہ ابو تم نے بہت علاج کرایا، تمہاری آنکھیں روشن نہ ہوئی، آج میں تمہارے پاس ایک ایسی دوا لے کر آئی ہوں، میرا عقیدہ اور ایمان ہے. ابھی وہ مسلمان نہیں ہے. میرا عقیدہ و ایمان اس بات کا ہے کہ بھئی آنکھوں میں جیسے وہ دوا ڈالو گے آنکھیں روشن ہو جائیں گی. باپ کہتا بیٹی بتا تو صحیح وہ کہاں سے دوا لائی؟ مدینے میں تو ایسا حکیم میں نے چھوڑا نہیں. کہ تمہیں پتا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے والی نالین کی گرد ہے. وہ یہودی کٹر دشمن تھا، کہنے لگا دشمن کی نالین سے لگی ہوئی گرد کو آنکھوں میں ڈالو. وہ کہتی ہے کہ کوئی علاج تو کوئی قیمت تو نہیں لگتی ہے نا، آنکھوں میں ڈال دو، اگر آنکھیں روشن ہو جائیں تو شکر کرنا. وہ نبی نہیں کہتے کہ تم میرے مذہب کو قبول کر لینا، ٹھیک ہے آنکھوں میں تو ڈال دے. ادھر یہودی کی آنکھوں میں محبوب خدا کے نالین سے لگی ہوئی گرد پڑتی ہے، یہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. ان آنکھوں کے کھلنے سے دل کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. وہاں سے چلا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے اپنے دامن میں جگہ دے دو. مسکرا کر فرماتے کیا ہوا؟ کہ آپ کے قدموں سے لگی ہوئی نالین کی مٹی نے یہ آنکھیں روشن کر دی، اب دل بھی روشن کر دو. گر کے قدموں میں قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو میں عرض کر رہا تھا یا دلوں کو دیکھا جاتا ہے، عشق کا سودا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت و رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے زمانے کے محدث ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں. وہ کہتے میں بیمار ہو گیا اور ہر سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ولادت کا مہینہ آتا تو میں بڑے اہتمام سے عرس کرتا اور عید میلاد النبی کی خوشی میں جشن مناتا. پہلے والوں کو اور اہل عیال کو میں خوب کھلاتا تھا. اتفاق ایسا ہوا ایک دن میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بیمار بھی تھا اور اتنا بیمار اٹھنے کے قابل نہ تھا. میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا کہ گلیاں خوشبو محمدی سے معطر ہو گئی ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، گھر بقع نور بن چکا ہے. دروازے سے محبوب خدا کی آمد ہوئی. حضور سلام کرتے یا بنیہ کیف حالک، بیٹے کیا حال ہے؟ حالانکہ آپ سید نہیں ہیں، فاروق نسل ہیں، لیکن نبی کے دلوں کے نبی اللہ کے محبوب کے دلوں کو دیکھا جاتا ہے. فرماتے ہر مومن متقی میری آل ہے. نبی کی آل تو نبی کی آل ہے ہی نہیں، لیکن جو شریعت کا پابند متقی اولاد ہے اس کو بھی نبی اپنے اولاد میں شامل کر لیتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا نا یہاں دلوں کا سودا ہے. سلمان فارسی اصفہان کے رہنے والے حبش نسل مجوسی نسل تھے، وہاں کے پجاری ان کے والد تھے، لیکن اللہ نے ان کی قسمت کا ایمان کو رکھا تھا. وہ 200-250 سال کے بعد محبوب خدا کی بارگاہ میں اتنی لمبی عمر میں آئے اور اللہ کے محبوب کی نشانیوں کو دیکھا. وہ سفر کرتے وادی القریٰ پہنچے، یہودیوں نے ان کو وادی القریٰ کے اندر بھیج دیا. کیوں؟ آخری جو راہب نے اس کو جو بشارت دی تھی تو چلا جا نبی آخر زمان خاتم پیغمبر ظاہر ہونے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا. آسمانی کائنات میں جن کو احمد کہتے ہیں اس کی احمد کا وقت قریب آ چکا ہے. کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ سورج اگنے سے پہلے، سورج کے آنے سے پہلے زمین ہموار ہو جاتی ہے اور افق پہ افق پہ جو قسم خدا کی روشنی چھا جاتی ہے. کہ اس نبی کے آمد سے روشنی قریب آ رہی ہے. دنیا کے بت قدموں کے اندر زلزلہ آ گیا ہے، ایوان بادل کے اندر قسم خدا کی تہلکہ مچ چکا ہے اور کئی انسانوں نے ہوش اڑا دی ہے. اس وجہ سے نبی کی آمد ہے. بہت ساری باتیں ظاہر ہو چکی ہیں. میں تمہیں 4 باتیں بتاتا ہوں. جس ملک کی طرف سفر کریں گے اس کے اندر کھجوروں کے جھنڈ پائے جائیں گے. یہ سفر کرتا وادی القریٰ
पहुंचा। यहूदियों ने पूछा तो उसने कहा उस नबी की आमद के इंतजार में जा रहा हूं। उन्होंने जुल्म और उसको गुलाम बना लिया। कहते हैं कि रब की कसम जब वो वक्त आया कि महबूब खुदा हिजरत करके मदीना तय्यबा पहुंचे, दरो दीवार से जब मोहम्मद मुस्तफा की आमद का नज़ारा अपने आंखों से मैंने देखा तो दरो दीवार पर और टीलों पर बुलंदियों पे चढ़कर महबूब खुदा की आमद पर अहले मदीना ने जो इस्तकबाल किया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। छोटे बड़े की जबान पर अल्फाज थे, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूस फीना जेत बिल अमरिल मुताई अंत शर्रफतल मदीना मरहबा या खैर दाई। कहो 14वीं का चांद सनियतुल विदा की घाटी से नमूदार हुआ। अल्लाह का शुक्र हम पर वाजिब हो चुका। ऐ आने वाले तू कितना मुतबर्रिक है। दुनिया आती है तो अंधेरे लेकर आती है, दुनिया आती है तो जहालत लेकर आती है, दुनिया आती है तो जुल्म बर्बरियत को लेकर आती है। लेकिन ओ नबी तेरी आमद कितनी मुतबर्रिक है। तेरे आने से अंधेरे उजाले में तब्दील हो जाते हैं, नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, ऐवान बातिल के अंदर तहलका मच जाता है, इंसान को इंसानियत मिल जाती है, गुलामी की जंजीरें टूट जाती है, जहालत की दबी चादर हट जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, नूर और इरफान की बारिश बरस जाती है और हर तरह ये पैगाम आम हो जाता है। जहां तारीख था जुल्मत का धाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान जब रहमत की घटा बनकर कायनात में आए तो बयान करने वाला यूं बयान करता है, यकायक रहमत हक को हुई हरकत, बढ़ा जाने बेकूबे अबरे रहमत, अदा की खाके बतहाने वो वदियत, चले आए थे जिसकी देने नबी बशारत, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जिन नबियों ने बशारतें दी। यूं बयान करने वाला बयान करता है, खलीलुल्लाह ने हक से जिसके लिए दुआएं। अब आवाज तो मेरे पास इतनी नहीं है जो अपने अंदाज में आपको सुनाऊं। मैं उम्मीद करता हूं कि मौलवी साहब या कारी साहब आपको अपने अंदाज में सुनाएंगे। मैं अपने अंदाज में सुना देता हूं क्योंकि मुकर्रे का अलग होता है और नात खां का मिजाज अलग होता है। वो आवाज और वो लचक नहीं जो तर्ज में बयान कर सकूं, लेकिन अपने नसरी अंदाज में आपके सामने पेश कर देता हूं। आने वालों ने किस तरह इस्तकबाल किया। हफीज जालंधरी यूं बयान करते हैं, खलीलुल्लाह ने हक से जिसके लिए दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बह जिसकी इल्तिजाएं की, वो बनकर रोशनी फिर दीदे याकूब में आया। दीदा आंख को कहते हैं, हजरत याकूब की आंखें रोशन हुई तो सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। इब्राहिम को सरदारी का ताज मिला तो सदका है मुस्तफ़ा का। इस्माइल अगर ज़बह से बचे तो सदका है मुस्तफ़ा का। वो बनकर रोशनी फिर दीदा याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। यूसुफ को रोशनी मिली और उसमें मिला है तो सदका है मुस्तफ़ा का। और आगे क्या बयान करते हैं, वो जिसकी शान में दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसके नाम पर शाह सुलेमान ने गदाई की, दिल यहया में रह गए अरमा जिनकी जियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिनकी शान रहमत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो रहमत की घटा कायनात में जब रहमत बनकर आए तो रब ने फरमाया, लोगों अब वो रहमत आ चुकी है जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, उल्फत व मोहब्बत में मिला दिया। एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मोहब्बत में जोड़ दिया। असमतों की बर्बादी करने वाले थे, इज्जत व असमत के नामूस के मुहाफिज बन गए। बच्चों को जिंदा दरगोर करने वाले बच्चों के मुहाफिज बन गए। ये कौन सा करश्मा था? का कसम खुदा की निगाह मुस्तफ़ा का सदका। तो का मैंने देखा तो पूछा क्या है, का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो कहते हैं कि मैं उनके पास खजूरें लेकर पहुंचा, सरकार ये सदका है। आपने कहा साहबा से खाओ, मैं नहीं खाता। ये निशानी थी, दो निशानियां मुझे मिली। शहर मदीने को मैंने देखा कि यही हिजरत गाह है, सलमान फारसी कहते। चंद दिन के बाद कुछ खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सरकार ये तोहफा हदिया है। आपने सबके साथ खा लिया। और आखिरी निशानी मुझे राहिब ने ये बताई थी, उनके कंधों के बीच में मोहरे मुस्तफ़ा होगा, जली लफ्जों से तू देखेगा जिस पे लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये निशानी थी, ये निशानी थी महबूब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
میں باغ میں تھا حضور کے پیچھے، دل میں خیال ہوا کو نشانی کب ظاہر ہوگی، چادر اٹھاتے ہیں مہر مصطفیٰ کو میں نے دیکھ لیا، قدموں میں گرے عرض کرتے سرکار مدتوں سے آپ کے چہرے کی تلاش میں تھا، اور آج دل میں وہ محبت بھرائی، پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار بڑے ارمان سے آپ کی زیارت کے لیے چلا، کئی سال ہو گئے یہودیوں نے مجھے ظلمن بیچ دیا، میں ان کا غلام بن چکا ہوں۔ حضور پہنچے یہودی کے پاس، کہا سلمان کو آزاد کر، تو کہا کہ اتنی کھجوروں کے پودے یا اتنا سونا؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا وادی القرآن میں جہاں آج باغ سلمان ہے، آج اس کی زیارت ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں جو 2008 میں گیا تھا، دوسری مرتبہ تو باغ سلمان کی زیارت کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحابہ کے ساتھ 200 کھجوروں کے پودے لگائے، اور اس کھجوروں کے پودوں کا نام اجوا بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر صبح کے وقت میں کسی کو زہر اور جادو کا اثر ختم کرنا ہو تو صبح کے وقت میں میرے پیارے مدینے کی 7 اجوا کھجوریں کھا لے، لم یضرہ الیوم سم ولا سحر، فرماتے نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا۔ کیوں؟ جن پہ محبوب خدا کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ اب سلمان فارسی کے دل میں خیال ہوا، عرض کرتے سرکار میں اکیلا رہ گیا۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا سلمان اکیلا نہیں ہے، سلمان اہل بیت المنہ، سلمان میرے گھر والوں میں سے۔ سلمان کو نبی اہل بیت میں شامل کرتے۔ آج اللہ کے محبوب نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبد الرحیم کو خواب میں کہا بیٹا تیرا حال کیا ہے؟ دست شفقت پھیرتے بیماری ختم ہو گئی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اللہ کے محبوب اگر مجھے کچھ منہ مبارک دے دیں تو میں ان کی زیارت کروں۔ داڑھی پہ ہاتھ پھیرا محبوب خدا نے، 3-4 بار حضور کے ہاتھ میں آئے، آپ مجھے عطا کر دیتے ہیں۔ میں تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں، صبح کو اٹھا بیماری ختم، گھر بقع نور، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے یہ خواب ہے، ہاں خواب تو کہتے ہیں جو نبی کو دیکھتا خواب نہیں حقیقت ہے۔ ہاں زیب النساء جہانگیر کی جو بیٹی تھی نا، جہانگیر نے امام ربانی کو قید کیا تھا، اور وہ شملہ گئی اپنے سہیلیوں کے ساتھ پھرنے کے لیے، گوالیار کے اندر قید کر دیا۔ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کی سواری آ رہی، تاریخ کا مطالعہ تو کرو پتہ چلے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، وہ کھڑی ہو گئی راستے کے اندر کا، محمد مصطفیٰ آ رہے، گلیاں خوشبو محمدی سے معطر، سر جھکا کر کھڑی ہوئی۔ جب آقا کی سواری خواب میں قریب آئی تو آپ نے یوں ہاتھ رکھا سر پر، فرمایا بیٹی تیرے باپ نے مرد کلندر کو جو قید کر دیا، کہو اگر خیر چاہتے ہو تو فقیر درویش کو چھوڑ دو۔ آنکھ کھلی، سفر کرتی اپنے باپ کے پاس پہنچی، آنکھوں میں آنسو آئے کہ ابا کس شخص کو تو نے قتل کیا ہے؟ بڑی سفارش لے کر آئی ہوں۔ بیٹی کس کی سفارش؟ کہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی سفارش۔ بادشاہ تو تھا لیکن مومن تو تھا نا، کلیجہ کانپ اڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ بلائے اپنے بیٹے شاہجہاں کو، جاؤ امام ربانی کو گوالیار کے کیسے نکال کے آؤ۔ جب وہاں سے آپ چلے، 4000 قیدی ساتھ میں تھے، وہ جانے لگے تو فراق میں رونے لگے، کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ امام ربانی نے فرمایا بادشاہ سے کہہ دے ان قیدیوں کو ساتھ میں لاؤں گا۔ کہا کہ یہ تو بڑے گھنٹے قیدی ہیں۔ کہا نہیں نہیں، ان کی دل کی دنیا کو میں نے تبدیل کر دیا ہے۔ 4000 قیدی تھے، ان میں جو غیر مسلمان تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان تھے ان کو ولایت مل گئی۔ یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے۔ جب رونے لگے فراق میں تو فرمایا گھبراؤ نہیں، یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا، حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، ملکہ زیب النساء کی 70-80 سال کے قریب عمر ہو گئی، اور جس جگہ میرے آقا کا ہاتھ لگا تھا ان بالوں پہ کبھی سفیدی آئی ہی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لاغتی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ امام الانبیاء فرماتے یا بنی کیف حالک، بیٹے کیا حال ہے؟ سرکار میں بیمار، اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے شفا مل گئی، گھر بقع نور بن چکا۔ امام بوسیری کی طرح 14 سال لقوے کی بیماری کا علاج جب نہ ہوا، رخ کرتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امام بوسیری تو نے میرے شان کے اندر جو نعت لکھی اس کو پڑھو۔ اب دست بستہ شروع کرتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
جو سمجھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں تو آنسو آتے ہیں. قسم خدا کی آپ جیسا ہم جیسا کوئی نہ سمجھے. جب وہ اپنی زبان میں شناعت خوان پڑھتا ہے مولا صلی وسلم دائماً ابدا, تو ہم قسم خدا کی ایمان کے ساتھ کہتے ہیں وہ پڑھتا رہے ہم سنتے رہے. یہ عشق مصطفیٰ میں جو لکھتا ہے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول بارگاہ تمنا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول ہونے کی تمنا رکھتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہو. کیوں؟ آپ یوں بیان کرتے ہیں دہن میں ہے زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آگے یوں بیان کرتے ہیں زباں تا بوت در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بوت دل پذیر. میری زبان جب تک میرے منہ میں ہے مصطفیٰ کی تعریف ہوتی رہے. تعریف کرتے کرتے عشاق کہاں تک پہنچے, فرماتے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور آگے یوں بیان کرتے تیرے وصف و عیب و تنہائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے سخن اس پہ ختم کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہاتھ پھیرتے لقوے کی بیماری ختم, تحفے میں چادر عطا ہوتی ہے, اور آج دنیا میں قصیدہ بردہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میں اپنے محترم قاری شریف سے عرض کروں گا کہ سلامی میں یہی الفاظ پڑھیں تاکہ اہل ایمان کا عشق تازہ ہو جائے. بار صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و صادق یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ بال نظر نہیں آتے, اور حضور کا خواب تو وہی الہی ہے. میں نے حضور کو دیکھا اور حضور فرماتے جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو خود مجھے دیکھتا ہے. میں التجا کرتا ہوں محبوب کی بارگاہ میں. کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ایسے عاشقوں کو حضوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ حضوری. حضوری کس کو کہتے ہیں؟ یہاں بیٹھے اور جب دل تڑپے عشق مصطفیٰ میں تو پھر آنکھیں بند کریں, بدن یہاں اور دل مدینے پہنچ جائے. اسی میں امام اہل سنت فرماتے ہیں ارے او خدا کے بندو مرا دیر میرے دل کو ڈھونڈو. بیان کرتے ہیں بھائی آپ جیسا ہم جیسا کوئی پڑھے تو دنیا کے پاگل خانے میں جمع کرا دو, یار تو یہاں بیٹھا کہتا میرا دل یہاں نہیں ہے. لیکن وہ اللہ والے ہوتے ہیں, اور وہ قطب الارشاد تھے. کہ قطب الارشاد کس کو کہتے ہیں کہ ان کا اپنے ماتحتوں پر کیا ہوتا ہے, حکومت میں اثر ہوتا ہے. جیسے ایک کلیکٹر ہوتا ہے نا, وہ اپنے ماتحتی جو پولیس والے ہوتے ہیں ان پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے, وہ سارے ضلع کا مالک ہوتا ہے. اس طرح قطب الارشاد ہوتا ہے, وہ اللہ کے ولیوں پہ تصرف کرتا ہے. اس نے اعلان کیا کہ او خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو. چلو تو صحیح, میرا دل میرے پاس تھا, ابھی پتہ نہیں کہ کہاں چلا گیا. امام اہل سنت بریلی میں بیٹھے ہیں, بے خودی میں گنگرا رہے ہیں, اور جتنے بھی قطب الارشاد کے وقت پر جتنے بھی وقت کے ولی اور قطب تھے وہ چلے گئے. کوئی لندن گیا, کوئی پیرس گیا, کوئی اشمیر گیا, کوئی کہاں گیا. تلاش کرتے 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 آخر امام اہل سنت کو جواب دیتے ہیں ہمیں اے رضا پتہ چلا تیری دل کا مشکل. اے رضا ہمیں تیری دل کا پتہ مشکل سے چلا, در روز کے مقابل ہمیں اس نے اسے پایا, نہ یہ پوچھ کیسا پایا. اے امام اہل سنت ہم نے تو دیکھا ہوگا کہ تیرا دل پیرس کا سفر کرتا ہوگا, ہم نے یہ سمجھا کہ کشمیر کا سفر کرتا ہوگا, ہم نے سمجھا کہ لندن کا سفر کرتا ہوگا. لیکن تلاش کرتے کرتے جب روز مقابل کے پاس پہنچے ہم نے تیرے دل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پایا. اب کیسے پایا یہ پتہ نہیں, جانے والا احمد رضا جانے, بلانے والا مصطفیٰ جانے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. سنا ہے رہتے ہیں سرکار فقط مدینہ میں, غلط بات وہ رہتے عاشقوں کے سینوں میں. عشق کی تو دنیا ہی الگ ہے. اور کوئی یوں بیان کرتا ہے سر میں گر ہے ان کا سودا, سر گنبد خضرا ہو جائے, دل میں گر ہے ان کا نقشہ, دل عرش مولا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرماتے میں نے دل میں خیال کیا کہ بال کہاں چلے گئے. میں توجہ کرتا ہوں حضور کی آواز آتی کانوں میں, بیٹھے بال تو نے تکیے کے نیچے رکھ دیے. اٹھا تکیہ اٹھایا تو حضور کے منہ مبارک نظر آئے. دہلی میں ایک شخص نے اعتراض کیا,
ہوتے نا ہر دور کے اندر اعتراض کرنے والے. تو کہا کہ اے عبدالرحیم کیسے پتہ چلے کہ حضور کے منہ مبارک ہیں؟ میں نے کہا ظالم تو اس کا امتحان لے. میں حضور کے بال مبارک لے کر دھوپ میں کھڑا ہوا تو اس پر بادل نے سایہ کر دیا کہ وہ محبوب اللہ نے نبوت سے پہلے جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو قسم خدا کی بادل سایہ کرتا تھا. تو رسول اللہ کے منہ مبارک پر بادلوں کا سایہ تھا. اور دوسرا معجزہ یہ بتایا کہ درود پڑھتے تو منہ مبارک کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو کر منہ مبارک ہمیں یہ تعظیم کا سبق دیتے ہیں کہ درود کے وقت میں منہ مبارک کھڑے ہو جاتے ہیں. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے اس کو محبت سے درود پڑھا جائے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو. محبوب نے راضی کریا کر, ستے بیٹھے لے کے جگایا کر, دن رات کملی والے تھے ہر آن درود پجایا. کوئی قید ہے؟ خدا کی سنت ہے یہ. اللہ ہر قید سے پاک ہے. مولا کہتا ہے کہ میری سنت بھی قید سے پاک ہے. کیوں؟ نماز کے لیے میں نے حکم دیا میں نہیں پڑھتا, روزے کے لیے میں نے تمہیں حکم دیا میں نہیں پڑھتا, زکوٰۃ کے میں نے حکم دیا میں تمہیں نہیں کہتا زکوٰۃ, میں نہیں کہتا کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. لیکن جب محبوب پہ درود پڑھنے کی بات آئی تو رب فرماتا ہے کہ بندو میں بھی پڑھتا ہوں, فرشتے بھی پڑھتے ہیں, میری سنت کو ادا کرے تم بھی پڑھو. مولا کس زبان میں پڑھیں؟ جس زبان میں تمہیں ٹھیک لگی اس میں پڑھو. میں رب بے نیاز ہو کر پاک ہوں قید سے, میری سنت بھی قید سے پاک ہے. اب پڑھتے رہو. کیسے پڑھو؟ محبوب نے راضی کریا کر, ستے بیٹھے لے کے جگایا کر, دن رات کملی والے تھے ہر آن درود پجایا کر. کھڑے ہو گئے. تو فرماتے میں اس سال تو بڑی پریشانی کے عالم میں تھا, قحط سالی کا شکار ہو گیا. میرے پاس کچھ نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے یہاں کچھ خرچ کروں. آخر وہ وقت آیا میرے پاس کچھ نہیں تھا, بازار سے ایک سیر چنے میں نے لیے اور حضور کی بارگاہ میں بطور نظر میں نے پیش کیے. عرض یہ کرتے ہیں رات کو پھر محبوب خدا کی محفل کو میں نے دیکھا. صحابہ کی محفل ہے, حضور جلوہ گر ہیں. میں پہنچا محفل پاک میں تو میرے وہی چنے حضور کی بارگاہ میں پڑے ہیں, حضور دیکھ کر ان کو خوش ہو رہے ہیں. تو لوگوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں, تم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن بنایا اہتمام سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی. اب چند منٹ اپنے پاس ہیں, میں آپ کے سامنے خلاصہ کر دوں. دنیا کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو عیدیں عطا کی, ٹھیک ہے نا بھائی, ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے نا بھائی, دو عیدیں ہمارے پاس. رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد اور 30 تراویح ادا کرنے کے بعد عید الفطر کا چاند نمودار ہوا. ہم صبح کو خوشی میں عید پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو عید کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر. پھر کوئی روزہ رکھے کہ نہ خوشی مرضی, تراویح پڑھے کہ نہ پڑھے, لیکن عید تو مناتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, اچھی تیاری کی صبح پوری رات اس نے, سنت پہ خنجر چلا اور چہرہ ہو گیا سفید اس کا, مائی کی طرح بیٹھ گیا صفحے اول میں عید پہ, میدان عید کے میں جاؤں پڑھنے لکھے. روزے روزہ ایک ہی نصیب نہیں, عید ایک عید ہی نصیب ہے, اس کو تراویح ایک نصیب نہیں. پوچھو غوث پاک سے یہ کس کی عید ہے؟ کہ تمہاری عید ہو سکتی ہے. فرزند رسول کی عید کب ہے؟ فرماتے خلق و ید کی فردہ روز عیدت, خوشی در ہر مومن پتیدت, ولے میرم با ایمہ مرعا روز عیدت. کہتے کل دنیا کا عید کا دن ہے, ہر مومن کے چہرے میں خوشی ہے, عید پڑھنے کے لیے میدان عیدگاہ میں جا رہے ہیں. فرماتے یہ تمہاری عید ہو سکتی ہے. عبد القادر جیلانی کی عید اس دن ہے جب دنیا سے روان ہو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا رب جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب قربا رہے, کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر نزا کے وقت میں سلامت میرا ایمان رہے. نزا کا وقت ہو, روح بدن سے نکلے, دنیا کی عزت و عظمت ملے نہ ملے مولا کوئی پرواہ نہیں. ایک حسرت ہے ادھر روح نکلے سامنے مصطفیٰ کا دیدار ہو اور وہ دیدار مصطفیٰ کرتے ہوئے
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, रसूल के चेहरे को देखे। इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाए, मलकुल मौत अपना काम कर रहा है, रूह कब्ज कर रहा है, उसको रूह कब्ज करने के वक्त में तकलीफ नहीं होती है। क्यों? कि सामने महबूब खुदा का चेहरा है, वो अल्लाह के महबूब के चेहरे के खद्दो खाल पर कुर्बान है। अर्ज करता सरकार तेरे रुखसार पर फिदा, तेरे खद्दो खाल पर कुर्बान, तेरी अदाओं पे सदके एक माहे मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कल की खबरें, वो दिखला के भवन, वो सुना के सगुन मोरी फूंक गए सब तन मन धन, वो दिखा के शक्ल जो चल दिए दिल उनके साथ रवा हुआ, न वो दिल रहा न वो दिल रुबा रही कि जिंदगी सो वबाल। अब जिस्म तो इंसान का जल उठा, रूह बाकी है। इमाम अहले सुन्नत उस मकाम पे पहुंचे तो फरमाते और रूह फिदा का वजिद हरका यक शौला दिगर बरजन अशका, मोरी तन मन धन सब फोग गए ये जान भी प्यारे जला जा। जिस्म तो फिदा है, महबूब में आपकी बारगाह में रूह को भी फिदा कर चुका हूं। अब वो इश्क व मोहब्बत की मंजिल में बंदा जब तड़प उड़ता है तो उस मकाम पे पहुंचे तो फरमाते इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत में इंसान तड़प के जो दुरूद पढ़ता है या खुशी करता है उसको हम ईद कहते हैं। तो कहते एक ईद तो ये है कि आपको मौलाना अता की ईद उल फितर, ठीक है, अल्लाह की बारगाह में तुमने उसके शुक्राने में 2 रकात पढ़ी, रब राजी हुआ, अल्लाह ने बंदों की बख्शिश की, खुदा की रहमत बंदों पर आई, ईद बन गई। और दूसरी ईद उल अज़हा है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, बेइज्जती दुम्बा अल्लाह ने उनको बच्चे की जगह पर भेज दिया, उसके नजराने की शुक्र में अल्लाह के पैगंबर ने जो ईद की वो हमारे लिए ईद उल अज़हा बन गई। अब ये तीसरी ईद तुम कहां से लाए जिसको तुम ईद मिलादुन नबी कहते हो? इत्तफाक ऐसा हुआ मदीना तैयबा में महबूब खुदा जलवागर है, मिंबर पाके मुस्तफा पर ईद का दिन है। एक असीर जमाल मुस्तफा बिलाल हबशी है, या अबू बकर सिद्दीक है, या हजरत सलमान फारसी है। तारीख बताती है इनमें से कोई एक था, उन्होंने हुजूर के चेहरे को देखा, ईद उल फितर भी थी और इत्तफाक से वो जुम्मे का दिन भी था, तो वो बेसाख्ता पुकार कर कहने लगा ईदुन व ईदुन व ईदुन वजुल हबीबे वल फितर व यौमुल जुमा। सरकार आज एक ईद नहीं है, एक ईद, दूसरी ईद, तीसरी ईद है। हुजूर ने फरमाया बंदा तीसरी ईद कैसे, 3 ईदें कैसे है? का आप चेहरा भी ईद की चांद की तरह है और महबूब के चेहरे के साथ ईद उल फितर भी है और ईद उल फितर के साथ जुम्मे का दिन है। जुम्मा भी ईद, ईद उल फितर भी ईद और इन ईदों में मुस्तफा का चेहरा देखना भी ईद है। मोमिन की ये ईद है ना भाई, हा? ईमान की हालत में रसूल के चेहरे को देखे इससे बढ़कर कोई ईद है क्या? हा? मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनकी कफश पापे चांद को कुर्बा करता हूं। कहा कि चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। जाबिर बिन समरा कहते हैं रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतुल अज़हान फी हुल्लतिन हमरा, मैंने सुर्ख रंग के लिबास के अंदर महबूब खुदा को 14वीं की चांद के अंदर देखा। कभी मैं 14वीं के चांद को देखता हूँ, कभी आमिना के चांद को देखता हूँ। मैंने कहा जाबिर बता तो सही, वो 14वीं का चांद है, वो आब व ताब के साथ चमक रहा है, बता तो सही वो चांद तेरे नजदीक हसीन है या ये चांद हसीन है? तो मेरी दिल की गहरे ने मुझे जवाब दिया है जाबिर बता। तो कहने लगे वल्लाह कसम रब की लहु अहसन इंदी मिलल कमर, रब की कसम चांद से भी मुस्तफा का चेहरा हसीन है। ला युमकिन सना कमा कान हक हु बादद खुजा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। अल्लाह मसादी फरमाते हैं सरकार आप जैसा हसीन तो मैंने किसी को देखा नहीं, आप जैसा जमील तो मैंने किसी को देखा नहीं। और आगे यूं बयान करते हैं बस बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बस किस्सा मुख्तसर ये है खुदा के बाद अल्लाह ने आपको सारे औसाफ अता किए हैं। अब आपका क्या मकाम है? मोहम्मद वो सिर्रे वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में वो बंदा हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है लेकिन मुस्तफा की हकीकत अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। वो उनका करम है कि लिबास बशरियत में आकर हमें अपना जलवा दिखाया और लिबास बशरियत में महबूब आए
بشریت کا پردہ ہے، جس کے بارے میں کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بیس میں لا کل بشر کی بات کرو، سمجھ نہ سکے ایکم مثلی کے اسرار کو، وہ کم نظر ہے کسی دیداور کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ یاقوت بھی پتھر ہے اور ایک عام پتھر ہے، لیکن دونوں پتھروں میں فرق ہے، ایک کو جوہری پھینک دے گا، ایک کو سینے سے لگا دے گا۔ اے ظالم تو بھی بشر ہے اور مصطفیٰ لباس بشریت میں ہے، بشریت کا پردہ مصطفیٰ کی ذات پر ہے، جیسے یہ کھول ہے، اس کے نیچے تانبے کی تار ہے، یہ اس کا پردہ ہے، اس کے نیچے انسان کی بنائی ہوئی بجلی اور روشنی ہے۔ اس کھول کو ہٹا کر میں کہوں مائک والے کو کہ ذرا اس کی سوئچ چالو تو کر دے، اب اس کو تم چھو کے تو دیکھو پتہ چل جائے گا بشر کس کو کہتے ہیں، نور کس کو کہتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز بغیر پردے کے ہم چھو نہیں سکتے ہیں، وہ خدا نے نور کی شکل میں کائنات میں بھیجا، اب وہ خدائی نور ہے جو سراپا نور بن کر کائنات میں آیا۔ کس آنکھ میں طاقت ہے جو مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھ لے؟ ابے یہ تو کرم ہے مصطفیٰ کا کہ لباس بشریت میں آئے، بشر کی عرضی خدا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اللہ کے فرمان بندوں کو سناتے ہیں۔ تو فرماتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی عید ہے۔ کہ تیسری عید تم کہاں سے لائے، جس کو عید میلاد النبی کے نام سے تم چند سال سے پیش کر دیا ہے، گرگاں چراغا کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو۔ کہ ظالم جھنڈیاں لگا تجھے کیا تکلیف ہے یار؟ رب نے چراغا کیا آسمان کو، شامیانہ مولا نے آسمان کا بنایا، زمین کا فرش مولا نے بچھایا، ہم اپنی طاقت سے شامیانہ لگاتے ہیں۔ حاکم الحاکمین نے میلاد منانے کے لیے مصطفیٰ کے شامیانہ بنایا آسمان کو، زمین کو مولا نے فرش بنایا، اسٹیج مولا نے سجایا انبیاء کا، جیسے ہم اسٹیج سجاتے ہیں، آئے اللہ کے نیک بندے واعظ کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے اور اپنے انداز سے نعت گنگناتے رہے، صدر جلسہ اپنی کاروائی کو پیش نہیں کرے گا، مجلس پورا نہیں ہوگا۔ اللہ نے شامیانہ آسمان کا بنایا، زمین کا مولا نے فرش بچھایا، نبوت کی اللہ تعالیٰ نے اسٹیج سجائی، حضرت آدم آئے پیغام دے کر چلے گئے، حضرت نوح آئے پیغام دے کر چلے گئے، ابراہیم آئے پیغام لے کر چلے گئے، اسماعیل آئے پیغام دے کر چلے گئے، حضرت موسیٰ آئے اللہ کے پیغام سنا کر چلے گئے، حضرت عیسیٰ آئے پیغام لے کر چلے گئے۔ صدر جلسہ باقی تھا مولا، اس صدر مملکت کا نام کیا ہے؟ اس کائنات میں خدا کے بعد صدر مملکت مصطفیٰ کی ذات ہے، اس پر ختم نبوت کو مولا نے بند کر دے، بعد ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر پر ہے، وہ آئے اور اللہ کے آخری نبی کائنات میں بن کر آئے۔ فرماتے ہیں خاتم النبی اللہ نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں۔ اب اگر احمد عیسیٰ جیسا کوئی لین دعویٰ کرے، احمد کہنا اس کو گناہ ہے، میں تو کہتا اغضب کہو شیطان کو جو حال میں 8 نومبر کو دعویٰ کر چکا ہے کہ استغفر اللہ میں نبی ہوں۔ حضور فرماتے سیکون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون کل یظنہ نبی اللہ، میرے بعد 30 ایسے جھوٹے دجال و لعین پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے میں خدا کا نبی ہوں۔ فرماتے وہ جھوٹے ہیں، خاتم الانبیاء مصطفیٰ کی ذات۔ بے شک سبحان اللہ ایمان ہے، قرآن کہتا ما کان محمد بعد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے، ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی۔ ہاں جھوٹے ہو سکتے ہیں، وہ جوتوں کے شکار ہو سکتے ہیں، وہ کسی آئینے کے اندر ہلاک ہو سکتے ہیں، یہاں بھی تباہی اور آخرت میں تباہی ہے ہی، اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبوت کا تاج، ختم نبوت کا صحرا آپ کے سر پر ہے۔ تو عید کیوں کہتے ہو؟ بس میں قرآن کے حوالے سے ایک آیت پڑھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کسی نعمت کو اگر بندوں پر بھیجتا ہے تو قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ بولیے، عید کہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو کوئی یار ذمہ داری میری ہے نا بھائی، ہاں آپ کیوں گھبراتے ہو؟ ہاں آپ سر جھکا کر ہاں کہو، باقی میں کام پورا کر دوں گا۔ قرآن کریم ایک سورت ہے جس کا نام ہے المائدہ، ہے نا چھٹے پارے میں؟ مائدہ ہے کہ نام سورت کا کہ نہیں؟ ارے شروع سے پڑھو البقرہ، بنی اسرائیل کے گائے کا ذکر ہو، گائے سورہ بقرہ بن گئی، آل عمران کا ذکر سورہ آل عمران بن گئی، عورتوں کا ذکر سورہ نساء بن گئی، اور اس کے بعد انعام چوپائیوں کا ذکر سورہ انعام بن گئی، بنی اسرائیل پر دسترخوان اور المائدہ بن گئی، آراف کا ذکر سورہ آراف بن گئی،
غنیمت کا ذکر انفال بن گئی، یوسف علیہ السلام کا ذکر یوسف بن گئی، توبہ کا ذکر سورہ توبہ اور برات بن گئی، یونس علیہ السلام کا ذکر یونس بن گئی، ابراہیم کا ذکر سورہ ابراہیم بن گئی، حضرت ہود کا ذکر سورہ ہود بن گئی، اور حجر کا ذکر وادی حجر والوں کو سورہ حجر بن گئی، بنی اسرائیل کا ذکر سورہ بنی اسرائیل بن گئی، شب معراج کا سورہ اسراء بن گئی، مکیوں کا ذکر سورہ نحل بن گئی، سورہ شعراء ذکر سورہ شعراء بن گئی۔ بس کتنی صورتیں گناؤں آخر تک؟ آپ کہو گے پوری صورتوں کا نام لے کر ہمیں سنا رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کسی نسبت کی وجہ سے صورتوں کا نام بن گیا، اس کو مائدہ والی صورت کہتے ہیں، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ کی حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ مرض کیا، عیسیٰ تیرے رب کو اس بات کی طاقت ہے ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے؟ رب نے فرمایا کیوں؟ محبوب خدا نے، اللہ کے نیک بندے نے فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس دن میں دستر اترے ہم اس کو عید کی طرح منائیں۔ اللہ کا پیغمبر دعا کرتا ہے جس کا ذکر قرآن میں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لنا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا انت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار، اور جب یہ آسمانی دسترخوان اترا 7 روٹیاں، 7 پکی پکائی مچھلیاں اور کچھ شہد، کچھ زبدہ، کچھ ترکاری، یہ دسترخوان اتوار کے دن حضرت عیسیٰ کی قوم پر اترا۔ 200 سال گزر گئے، 2000 سال گزر گئے، 2000 سال گزر جانے کے بعد جب یہ دن آتا ہے تو بنی اسرائیل اس کو عید کی طرح مناتی ہے۔ اور اس سے پہلے عالم یہودیت نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی میدان تی میں، ہم بھوکے ہیں، ہمارے انتظام ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، سنیچر کے دن ایک من اور حلوہ اترا تھا اور ایک پرندہ بٹیر کی شکل میں آیا تھا، وہ سنیچر کا دن تھا۔ 4500 سال گزر جانے کے بعد عالم یہودیت سنیچر کو عید کی طرح منائے۔ عالم یہودیت کے بعد عالم عیسائیت 2000 سال گزر جانے کے بعد اتوار کو عید کی طرح منائے۔ اس ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن دسترخوان جیسا کوئی معمولی مائدہ نہیں، ارے ایسی کروڑیں نعمتیں مصطفیٰ کے قدموں کے گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فخر کرو دیوانو، اس محبوب اس 12 تاریخ کے سوموار کے دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظیم نعمت بن کر کائنات میں آئے۔ ارے مائدہ جیسی نعمت کو قرآن عید کہتا ہے، من و سلوہ کے منانے کا حکم مولا دیتا ہے، تو فخر کرو دیوانو، جس دن مصطفیٰ آئے ساری عیدیں قربان ہو جائیں، ہم اس کو قیامت کے صبح تک عید کی طرح مناتے رہیں گے اور اس کا چرچا کرتے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ہم قرآن پڑھیں، عبداللہ بن عباس کو پوچھیں نعمت کس کو کہتے ہیں، تو فرماتے قرآن میں نعمت کا ذکر آیا مصطفیٰ کی ذات ہے، فضل کا نام آیا مصطفیٰ کی ذات ہے، رحمت کا ذکر آیا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، رب فرماتا میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اے مولا کون سی نعمت؟ کا دنیا کی نعمتیں بہت ہیں، تم گن نہیں سکتے ہو۔ میرے کارخانے قدرت کے اندر ایک عظیم نعمت تھی جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ نعمت والا رہبا اور رحمت والا نبی اللہ نے کائنات میں بھیجا، اب وہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس کا خوب چرچا کرو۔ اس لیے ہم عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور عید کو عید کی طرح منانے کا ہمیں حکم ہے۔ اس رحمت والے نبی کے بارے میں مولا فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کی رحمت بنا کر۔ عالمین کا ذکر ہے، انسانیت کا ذکر ہے۔ اگر عالمین کو سمجھنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھو تو عالمین کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ حضور فرماتے مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ مخصوص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور اللہ نے مجھے ساری کائنات کے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فخر کرو دیوانو، تمہارا کتاب بھی آفاقی اور تمہارا دین بھی آفاقی، تمہارا نبی بھی آفاقی، تمہارا دین آخری دین ہے، تمہاری کتاب قرآن آخری کتاب ہے، تمہارا نبی آخری نبی ہے۔ اس نبی کے بارے میں جتنا ہو سکے
دامے در میں قدم سخن یاد کرو کیوں، جس نگی نے پیدا ہوتے ہی ہمیں نہیں فراموش کیا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عرض کرتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، محبوب احسان کا بدلہ تو احسان ہے، ہم کیا احسان کر سکتے ہیں، یہ احسان ان کا ہے جو ہمیں توفیق دی کہ مصطفیٰ کی میلاد منا رہے۔ اللہ آپ کی حاضری میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ چند گزارشات تھیں جو میں نے اپنے انداز میں گفتگو کی شکل میں پیش کی، اب آپ کیسے سمجھے ہو یہ تو مجھے بعد میں رپورٹ ملے گی، کس طرح کی گفتگو پسند کرتے ہو۔ خیر میں دل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے بات میں بیٹھ جائے تاکہ آپ اس پہ عمل کریں، اس گنہگار کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات کا سامان ہو جائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔